اے لوگو جب تم میں نے اپنا دین مکمل کر دیا ہے تو اے ایمان والو میرے دین کا مذاق مت اڑانا، سر سے لے کر پاؤں تک اس دین میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ جو پسند ہے وہ کرنا ہے، جو پسند نہیں وہ نہیں کرنا۔ دین میں الف لام میم الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک جو کچھ ہے سر سے لے کر پاؤں تک تم اس کا پیکر بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔ یہ دین اسلام آج آپ کی اور میرے درمیان زندہ و جاوید ہے، اور یہ زندہ و جاوید ہے ان حقیقی زندہ لوگوں کے ذریعے جن کو ہم اولیاء کاملین کہتے ہیں، جن لوگوں کی انتھک رات کی محنت سے آج بھی دین ویسے ہی زندہ اور تابندہ ہے جیسے 1400 سال پہلے تھا، اور قیامت تک زندہ و جاوید رہے گا۔ میرے دوستو اس دین کی قدر کرو، اپنے مرشد کے در پر آنے والوں، یہ وہی دین ہے جس کے لیے قبلہ سید محمد عبداللہ شاہ رحمت اللہ علیہ نے پوری زندگی صرف کی۔ صبح سے لے کے شام تک واز فرمائے، شام سے لے کر صبح تک واز فرمائے، کتنے کتنے گھنٹے آپ کی مجلس جاری رہتی تھی، اور اسی دین کا پرچار لوگوں کو کیا جاتا تھا۔ آج پیر کی محبت کا تقاضا یہ ہے، رسول اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دین جو خالق کائنات نے اپنے حبیب کے ذریعے ہم پر مکمل فرمایا اس پر عمل کرو، یہی پیر کی محبت ہے۔ اور دین اسلام دین جو ہے یہ ہمیں رہنمائی کرے گا زندگی کے ہر لمحے پر، کیونکہ یہ ضابطہ حیات ہے، اس کو ہم نے ضابطہ حیات بنانا ہے۔ یہ دین بتائے گا ہمیں، میری چند باتیں غور سے سنیے گا، یہ دین ہمیں بتائے گا کہ ایک ذمہ دار نے کھیتی باڑی ذمہ داری کیسے کرنی ہے۔ یہ دین اسلام ہمیں بتائے گا کہ ایک دکاندار نے دکان پر بیٹھ کر دکانداری کیسے کرنی ہے۔ یہ دین اسلام ہمیں بتائے گا کہ ایک تاجر نے تجارت کی اصولوں کو مد نظر رکھ کر کرنی ہے۔ یہ دین اسلام ہمیں بتائے گا کہ ایک صنعت کار نے صنعت کاری کی اصولوں کے تحت کرنی ہے۔ یہ دین اسلام بتائے گا کہ ایک وکیل نے وکالت کی اصولوں کے تحت کرنی ہے۔ یہ دین اسلام بتائے گا کہ ایک جج نے فیصلے کن اصولوں کے تحت کرنے ہیں۔ اس دین اسلام بتائے گا کہ ایک افسر نے عدل و انصاف کس طرح کرنا ہے۔ یہ دین اسلام بتائے گا کہ سیاست کس طرح کرنی ہے۔ یہ دین اسلام بتائے گا کہ حکومت کس طرح چلانی ہے۔ یہ دین اسلام بتائے گا کہ حکومتی ایوان کس انداز سے چلیں گے۔ یہ دین اسلام بتائے گا کہ آپ کی خارجہ پالیسی کیسی ہونی چاہیے۔ یہ دین اسلام بتائے گا کہ آپ کی معاشی پالیسی کیسی ہونی چاہیے۔ یہ دین اسلام بتائے گا کہ ایک حکمران کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ یہ دین اسلام بتائے گا کہ ایک ووٹ دینے والے کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ یہ دین اسلام بتائے گا کہ جمہوریت کس چیز کا نام ہے۔ یہ دین اسلام بتائے گا کہ ماں باپ کا ادب و احترام کیسے کرنا ہے۔ یہ دین اسلام بتائے گا کہ اولاد کی پرورش کس طرح کرنی ہے۔ یہ دین اسلام بتائے گا کہ برادریوں رشتہ داروں سے کیسا سلوک اختیار کرنا ہے۔ یہ دین اسلام بتائے گا کہ ہمسائے سے کیسا رویہ اختیار کرنا ہے۔ الغرض یہ دین اسلام بتائے گا کہ اللہ کی بندگی کیسے کرنی ہے، اس کے سامنے جھکنا کیسا ہے، بیت اللہ کا طواف کیسے کرنا ہے، غریبوں کی مدد کیسے کرنی ہے۔ صرف پوری زندگی کا آپ کا انداز دین اسلام بتائے گا کہ کیسے کرنا ہے۔ بحیثیت مسلمان اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے اسلام کو ہی آئین بنایا، اسلام کو ہی دین بنایا، اسلام کو ہی قانون بنایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان حضور ناز جہاں، فیضان حضور ناز جہاں، آستانہ عالیہ سید محمد عبداللہ شاہ قادری، آستانہ عالیہ سید محمد عبداللہ شاہ قادری۔ تو میرے مسلمان دوستو، عزیزو، بزرگوں، بھائیوں،
یہ دین اسلام جس کو آپ شریعت کہتے ہیں، بتا دوں یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں اس کو قانون کہا جاتا ہے، انگریزی میں اس کو لا کہا جاتا ہے۔ بعض وکلا یہ بات کرتے ہیں کہ جی شرعن یہ فیصلہ ہے اور قانوناً یہ فیصلہ ہے۔ مجھے سن کر مذاق لگتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، ہنسی بھی آتی ہے کہ بحیثیت مسلمان کیا جہالت کی بات ہے، بحیثیت ایمان والا کیا جہالت کی بات ہے، بحیثیت کلمہ گو اور بحیثیت محمد عربی کے غلام کیا جہالت کی بات ہے۔ شریعت، قانون اور لا میں فرق کیا ہے؟ کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ اگر آپ انگریزی زبان میں بولو تو آپ کہو گے اسلامک لا، اگر آپ اردو میں کہو تو کہو گے اسلامی قانون، اگر آپ عربی میں کہو گے تو کہو گے شریعت۔ تو یہ کیا شریعت اور لا کیا الگ الگ ہے؟ ہمارے لیے ایک ہی قانون ہے، ایک ہی لا ہے، ایک ہی شریعت ہے جس کو دین اسلام کہا جاتا ہے، جو قرآن ہے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں اور آپ کی سنت مبارکہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک مسلمان کے لیے نہ کوئی قانون ہے نہ کوئی لا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی قانون اور لا ہے تو ہمارے پاؤں کے نیچے۔ ہمارے لیے ایک ہی لا ہے جو قرآن اور سنت بتاتا ہے، ہمارے لیے ایک ہی لا ہے جو کہ شریعت بتاتی ہے، ہمارے لیے ایک ہی لا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی ریاست میں جس کو اختیار کیا، ہمارے لیے ایک ہی لا ہے جس کو خلفائے راشدین نے اختیار کیا، ہمارے لیے ایک ہی لا ہے جس کی خاطر حسین علیہ السلام نے کربلا میں جان دی، ہمارے لیے ایک ہی لا ہے جن کو اولیاء کرام 1400 سال تک سے جن کی تبلیغ کر رہے ہیں، ایک ہی قانون ہے جس پر ہمارا تن من دھن قربان۔ میرے دوستوں، ہماری زندگی بہت عارضی زندگی ہے، سانسیں بہت ہی کم ہیں اور اتنی کم ہیں کہ ہم میں سے کوئی بات ثابت نہیں کر سکتا، واضح انداز میں نہیں بتا سکتا کہ ہم میں سے کسی نے اگلا سانس بھی لینا ہے کہ نہیں، غروب سورج دھوتے دیکھنا ہے کہ نہیں، رات دیکھنی ہے کہ نہیں، اگلا دن اگلا مہینہ دیکھنا ہے کہ نہیں۔ جب اتنی فانی زندگی ہے تو توبہ کرو اپنے مرشد کی مجلس میں، توبہ کرو اپنے گناہوں پر اور اس دین پر عمل کرو جو محمد مصطفیٰ نے ہمیں دیا اسلام کے۔ خالق کائنات نے قرآن میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ خالق کائنات نے قرآن مقدس میں فرمایا ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے، تم کو اس دنیا میں ہم کبھی بھلائی دیں گے، اچھائیاں دیں گے، دولت دیں گے، اولاد دیں گے، راحت دیں گے اور آزمائیں گے، اور کبھی بیماریاں دیں گے، مصیبتیں دیں گے، پریشانیاں دیں گے اور اس سے بھی آزمائیں گے، اور پھر تم سب نے ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، ہر عمل کا جواب دینا ہے، ہر سوچ کا جواب دینا ہے، ہر کرتوت کا جواب دینا ہے۔ دنیا ایک آزمائش ہے جس میں بھلائی بھی ملتی ہے، شر بھی ملتا ہے، خیر بھی ملتا ہے، اس لیے کہ آزماؤں، اگر بھلائی ملے تو رب کا شکر کرتا ہے کہ نہیں، شر ملے تو صبر کرتا ہے کہ نہیں، اگر بھلائی پر شکر اور مصیبت پر صبر آ گیا تو کامیابی ہو گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ سید محمد عبداللہ شاہ قادری، آستانہ عالیہ سید محمد عبداللہ شاہ قادری، فیضان حضور ناز جہاں۔ اور پھر اس دن ہم تمام لوگ خالق کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ وہ دن کون سا دن؟ قیامت کا دن۔ وہ دن کون سا دن؟ جسٹس کا دن۔ وہ دن کون سا دن؟ جس کو کوئی ذرہ بھر بھی نیکی کی ہوگی تو اس کے سامنے ہوگی، ذرہ بھر بھی غلطی کی ہوگی تو وہ اس کے سامنے ہوگی، اور ہر کوئی اپنا ہی خود حساب کرنے کے لیے کافی ہوگا جب ہر چیز اس کے سامنے ہوگی۔ اس دن کے بارے میں خالق کائنات نے فرمایا جب اس دن میرے سامنے آؤ تو کس طرح آؤ؟
کیا بن کر آؤ تے اے اللہ جب اس دن تیرے سامنے ہم حاضر ہوں جو قیامت کا دن ہے اور ضرور ضرور آنے والا ہے میرے دوستو. اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اس کا وعدہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت کے بعد، موت کا ذائقہ چکھ لینے کے بعد ہر جان نے اس کی بارگاہ کے سامنے حاضر ہو جانا ہے. میرے دوستوں وہ دن ضرور آنے والا ہے. اور خالق کائنات نے فرمایا اس دن جس دن قیامت ہوگی، فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من آتی اللہ بقلب سلیم. سنو میرے مسلمان بھائیوں، اس دنیا میں اگر ہم اپنی زندگی کا مشاہدہ کریں اور دیکھیں کہ انسانی فطرت ہے، ہماری زندگی دو چیزوں کے ارد گرد گھومتی ہے، ایک ہے مال اور ایک ہے اولاد. ہماری زندگی کی ہر تک و دو ان دو چیزوں کے لیے ہے. اگر کوئی نوکری کرتا ہے تو انہی دو چیزوں کو پروان چڑھانے کے لیے. اگر کوئی تجارت کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، تو اس کے سامنے صرف یہ دو چیزیں ملوذ خاطر ہوتی ہیں، مال اور اولاد. اور انہی دو چیزوں کے ارد گرد پوری کی پوری ہم سب کی زندگی گزرتی ہے. خالق کائنات نے واضح فرما دیا وہ کل قیامت کے دن یوم لا ینفع مال ولا بنون. اس دن نہ تیرا مال تیرے کام آئے گا، نہ تیری اولاد تیرے کام آئے گا. وہ مال اور اولاد جس کے آگے اور پیچھے ہم دنیا میں پھرتے رہے، اللہ اگر مال دے تو اس کو خرچ کرنے کا طریقہ بھی شریعت کے تابع ہمیں سکھائے. اللہ اگر ہمیں اولاد دے تو اس اولاد کی پرورش بھی دین اسلام کے تابع ہم سے کروائے، تاکہ وہ مال اور اولاد بھی ہماری بخشش کا ذریعہ بنے. خالق کائنات سے پوچھا الہی یا نہ اس دن مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی تو کام کیا آئے گا؟ خالق کائنات نے فرمایا الا من آتی اللہ بقلب سلیم. جو اس دن میرے سامنے قلب سلیم لے کر آ گیا وہ کامیاب. قلب سلیم، سلامت دل، پاکیزہ دل. وہ سلامت اور پاکیزہ دل کون سا ہے؟ وہ دل جس میں کفر اور شرک کی غلاظتیں نہ ہو، وہ دل جس میں بغض اور نفرت نہ ہو، وہ دل جس میں کینہ نہ ہو، وہ دل جس میں دوسروں کے لیے نفرتیں نہ بھری ہوئی ہوں، وہ دل جس کے اندر دوسروں کے حق کھانے کی تمنا نہ ہو. وہ دل قلب سلیم ہے جو اللہ کی محبت سے سرشار ہو، رسول اللہ کی محبت سے سرشار ہو، اہل بیت کی محبت سے سرشار ہو، صحابہ کی محبت سے سرشار ہو، اولیاء کرام کی محبت سے سرشار ہو. پھر اس کے بعد وہ دل جو ہر کسی کو پیار سے دیکھے، محبت سے دیکھے، دوسروں کے دکھ درد بانٹے، جس کی اپنی ذات کوئی نہ ہو، سر سے لے کر پاؤں تک انسانیت کی بہبود کا کام کرنے والا، انسانیت کی فلاح کا کام کرنے والا. تاریخ میں جس نے بھی اپنی ذات کا کام کیا اس کو کبھی تاریخ نے نہیں زندہ رکھا. جس نے اپنی ذات کے علاوہ لوگوں کے لیے کچھ کیا وہ زندہ اور جاوید ہو گیا. جس نے انسانیت کے لیے کام کیا، جس نے بھٹکی انسانیت کی رہنمائی کا کام کیا، جس نے لوگوں کو تعلیم سکھائی، جس نے لوگوں کو ہنر سکھایا، جس نے لوگوں پہ عدل و انصاف پھیلایا، جس نے اپنی ذات سے بڑھ کر لوگوں کی بات کی، لوگوں کی خیر خواہی چاہی، اسی کو تاریخ نے ہمیشہ یاد رکھا اور قیامت تک یاد رکھے گا. اور ایسا شخص اگر کلمہ گو ہے تو قبر میں بھی زندہ. تو میرے دوستو آج زیادہ وقت میرے پاس نہیں ہے، میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں. تو اے مسلمانوں، ہمیں آج اپنا مقام پہچاننا ہوگا. آج اپنی حالت پر غور کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنی نوع انسان کی پیاسی روحوں کی تسکین کے لیے عالم میں وجود میں بھیجا. افسوس کہ آج خود ہماری ہی روحیں
प्यास की शिद्दत से मुरझा गई। इंसानी वजूद दो चीजों का मजबूआ है, रूह और जिस्म। आज हम में से कितने हैं जो रूह को परवान चढ़ाने के लिए कुछ कर रहे हैं, या दिन रात जिस्म की तगोदो में लगे हुए? रूह की खुराक कुछ और है और जिस्म की खुराक कुछ और है। रूह किसी और खुराक से मोटा और तंदुरुस्त होता है और जिस्म किसी और खुराक से मोटा और तंदुरुस्त होता है। रूह के मौलेज और डॉक्टर और हैं और जिस्म के मौलेज और डॉक्टर और हैं। रूह को कभी मौत नहीं, रूह को कभी फना नहीं, रूह कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ आलम चेंज करती है। चाहे मां के पेट का आलम हो, दुनिया का आलम हो, कब्र का आलम हो या हशर के दिन का आलम। जिस्म खत्म हो जाता है, रूह खत्म नहीं होती। रूह परवान चढ़ती है अल्लाह के जिक्र से। रूह परवान चढ़ती है उन तालीमात पर अमल करने से जो अल्लाह और उसके रसूल ने हमें दिए। जिस्म और चीज से मोटा होता है, रूह और चीज से मोटी होती है। जिस्म की बीमारियों का इलाज करते हैं दुनियावी डॉक्टर और हकीम, और रूह की बीमारी का इलाज करते हैं अल्लाह के कामिल वली। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, आस्ताना आलिया सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह कादरी, आस्ताना आलिया सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह कादरी, फैजान हुजूर नाज़े जहां, हिज़्बुर रहमान, हिज़्बुर रहमान। आओ मेरे दोस्तों, एक रूह के अजीम और शान मौलद किबला सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह की बारगाह में हाजिर हो। अपने रूह का इलाज करवाओ इनसे, इनका सबक पकाओ। अपने रूह को इतना मजबूत और तवाना और मोटा करो कि तू कभी भी ना मर सके। इस रूह को इतना खूबसूरत बनाओ कि तेरी कब्र जो है वो जन्नत के बागात में से एक बाग बन जाए। इस रूह को इतना मजबूत करो कि हमारा बातिन इतना पाक हो जाए कि हम निगाह दौड़ाएं तो अगले को भी फैज मिलता चला जाए। ये इन मौलजों ने हमारा इलाज करना है। झुक कर आओ, आजिज़ी और इनकसारी से इनकी बारगाह में आओ। अपनी अना खत्म करके आओ, अपने को बड़ापन समझना खत्म करके आओ। तेरा रूह पाकीज़ा कर देंगे, तुझे पाक और साफ कर देंगे। अल्लाह ताला ने हमें मुसलमानों को इस दुनिया में नूर और हिदायत के चश्मे अता फरमाए कुरान और हदीस के रूप में, ताकि हम राह इंसानियत की अंधेरी राहों में उजाला कर सकें। मगर अफसोस कि आज खुद हमें ही अंधेरों ने घेर लिया है और दूसरों को नूर बसीरत देने वाले आज खुद नूर बसीरत से महरूम हो गए, और भूटे भटके लोगों को राह दिखाने वाले आज अपने राह से भटक गए। आओ मेरे दोस्तों, आज हम अहद करें अपने पीरे मुर्शिद की बारगाह में बैठकर, अपने पीरो मुर्शिद की उर्स की महफिल में बैठकर कि अपने मुर्शिद का सबक पूरी जिंदगी पकाएंगे। और मुर्शिद का सबक क्या है? कुरान और सुन्नत पर अमल करना, शरीयत। पीर होता वही है जो शरीयत को फैलाए। पीर होता वही है जो कि मोहम्मद करीम का सिपाही हो। पीर होता वही है जिसके दिन रात और रात दिन दीन की इशाअत और सरबुलंदी के लिए सर्फ हो। क्योंकि पीर कामिल कहते हैं उस्ताद कामिल को। उस्ताद कामिल वो होता है जो खुद भी कुरान पढ़ा हुआ हो और लोगों को भी कुरान पढ़ा हो, जो खुद भी हदीस पढ़ा हो और लोगों को हदीस पढ़ाए। चाहे जाहिरन हदीस पढ़ाए, जाहिरन कुरान पढ़ाए, या अपनी निगाह करम डालकर कुरान का हाफिज करते और हदीस का हाफिज करते। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें वो मुर्शिद अता फरमाया जिसने पूरी जिंदगी शरीयत की ताबेदारी की। और मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से कभी अपने मुर्शिद को लोगों में या अंदर कहीं भी शरीयत की खिलाफ वर्जी करते नहीं देखा। मैंने नहीं देखा